اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 7 رجب المرجب اسلامی تاریخ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور والد کا نام عفان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 مہینے چھوٹے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے والے چوتھے شخص ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا۔ جب بیوی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ان سے کر دی۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ اور مدینہ دونوں کی ہجرت کی۔ جس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں بہت مالدار تھے، اسی طرح سب سے زیادہ سخی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے۔ اللہ کی قدرت اونچے اونچے پہاڑ کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر بچھایا، پھر اس پر بڑے بڑے پہاڑ ایسی حکمت سے گاڑے کہ اس کا جتنا حصہ زمین کے اوپر ہے اس سے کہیں زیادہ زمین کے نیچے ہے۔ ان پہاڑوں نے زمین کو ہلنے سے روک رکھا ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین پر اتنے زلزلے آتے کہ زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس میں زمین کو پہاڑوں کی کیلوں سے باندھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو کیلے نہیں بنایا، یقیناً یہ سب ہماری ہی کاریگری ہے۔ سورہ نبا کی آیتوں کا ترجمہ ہے۔ ایک فرض کے بارے میں دین میں نماز کی اہمیت۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ بہقی فی شعب الایمان کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ باوضو ہونے کے باوجود ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے، اور ہم لوگ کئی نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، آپس میں صلح کرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ نماز، روزہ، صدقہ سے بھی بڑھا ہوا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانا اور آپس کا اختلاف تو دین کو تباہ اور برباد کر دینے والی چیز ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو دردہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں علم کو ذریعہ معاش بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس علم کے ذریعے اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کی جاتی ہے، اگر کوئی آدمی ایسے مبارک علم کو صرف دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کی غرض سے سیکھے گا تو کل قیامت کے دن ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں دنیا کی محبت اور آخرت کی بربادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا۔ تو تم لوگ باقی رہنے والی آخرت کو ختم ہونے والی دنیا پر ترجیح دو۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، دبلے پن کا علاج۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کرنے کا ارادہ کیا تو میرے دبلے پن کا علاج کرنے لگی، مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔
پھر میں نے تر کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھانا شروع کیا تو میں معتدل جسم والی ہو گئی، یعنی دبلا پن دور ہو گیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر جو احسان کیا ہے ان کو یاد رکھو، اور اس کا یہ احسان بھی یاد کرتے رہو کہ اس نے تم پر کتاب یعنی قرآن اور عقل و حکمت کی باتیں اتاری ہیں تاکہ ان کے ذریعے تمہیں نصیحت فرمائے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔